حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی عام صحابی نہیں، یہ وہ صحابی ہے جس نے احد کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں سے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جسم کو سامنے کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا سعد، جی یا رسول اللہ، فرمایا ان کو تیروں سے جواب دو۔ اب دیکھو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرا دل کرتا ہے نا کہ یار ایک مرتبہ خواب میں آ جائے، اپنی جان بھی قربان کر دو، اپنے ماں کو بھی قربان کر دو، باپ کو بھی قربان کر دو۔ ہر مومن کا یہ شیوا ہے، اس کا عشق کہتا ہے ایک دفعہ سرکار آ جائے نا۔ دیکھیں مجھے بتائیں میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے، کاش 1400 سال پہلے مدینہ کی گلیاں ہوتی، ہم گناہ گار ہوتے، مصطفیٰ کریم فرماتے اے فلاں بن فلاں آ جاؤ میدان میں چلنا ہے، حضور حکم دیتے تو ہم کیا، ہم اپنی جان بھی قربان کر دیتے، ماں باپ بھی قربان کر دیتے۔ یہی کہتے ہیں نا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ایک مرتبہ خواب میں آ جاؤ، ہم اپنی ماں کو بھی آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں، اپنے باپ کو بھی آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ ساری کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ صرف مکھڑا دکھاؤ، ہماری ماں باپ جائیداد آل اولاد عزتیں سب آپ کے نام پہ قربان کرتے ہیں۔ میں نے کہا ساتھ تیری عظمت پہ قربان جائیں۔ ساری کائنات کہتی ہے کہ ہم جان قربان کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، ماں باپ قربان کرتے ہیں۔ سعد تجھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعدو، ساری کائنات کہتی ہے مصطفیٰ پہ ماں باپ قربان ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں سعد تیرے اوپر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو۔ اتنا صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم علیہ السلام کے برادر اللہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات ہوئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لڑنا تھا احد کے میدان میں، اب دونوں یار بیٹھے ہیں، دونوں بھائی بیٹھے ہیں، مواخات قائم ہوئی، دونوں بھائی بن بڑے پکے یار تھے، حقیقی بھائی نہیں تھے لیکن حقیقیوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے۔ اب دونوں بھائی بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے یار صبح پتہ نہیں کب ہوگی، ہم نے لڑنا بھی ہے، اللہ کے نام پہ شہید بھی ہونا ہے، شہید بھی ہونا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا عبداللہ، جی سعد بھائی، یار میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے۔ کہا اچھا، کہا عبداللہ میں دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، ایک صحابی نے کہا میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے۔ آگے والے عبداللہ بن جاش نے کہا سعد جب تو دعا کرے گا تو میں آمین کہوں گا، اور جب میں دعا کروں گا تو تو بھی آمین کہنا۔ اب توجہ کیجئے گا، کیا دعا ہوگی؟ اللہ مال دے دے، نماز پڑھیے تھے استاد جی دعا کرو رزق نہیں، میں کہ رزق دا ٹھیکہ تو نہیں چکیا، رب نے چکیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں یا اللہ، یا اللہ کل میدان جنگ ہو، کافر میرے آمنے سامنے ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، وہ مجھے مارے میں اسے ماروں، وہ میرے ساتھ تلوار لڑائے میں اس کے ساتھ تلوار لڑاؤں، وہ میرے بھالے کے ساتھ لڑے میں اس کے ساتھ بھالے کے ساتھ لڑوں، میں اس کو تیر ماروں وہ مجھے تیر مارے۔ یا اللہ ہم لڑتے رہیں یا اللہ، ایک بڑا کافر آئے، بڑا یہودی آئے، بڑا بے ایمان آئے، بڑا طاقتور آئے، مجھے تلوار مارے، میں اس کی تلوار کے زخم سے شہید ہو جاؤں، اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب یہ دعا کی، حضرت عبداللہ بن جاش کہتے ہیں آمین آمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا ختم ہو گئی۔ حاجی صاحب توجہ فرمانا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جاش ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، فرماتا میرا بھائی سعد، جی میرا بھائی، فرمایا اب میں دعا کرنے لگا ہوں، تو نے آمین کہنا ہے۔ اب میرے دوستو توجہ فرمانا، دل کے کانوں سے میری بات کو سننا، ہر میرا دوست توجہ سے میری بات کو سنے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جاش کہتے ہیں یا اللہ کل میدان لگے، کافر میرے سامنے آئے، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے میں کافروں کے ساتھ لڑتا رہوں۔ ایک
ایک تلوار مارو ایک کافر ختم ہو جائے، دوسری تلوار مارو کافر ختم ہو جائے، تین مارو کافر مر جائے، یا اللہ پھر سب سے بڑا کافر میرے سامنے آئے، یا اللہ میں اس سے لڑتا رہوں۔ ادھر وہ دعا کر رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص آمین آمین کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن جاش کہتے ہیں یا اللہ پھر بڑا کافر آئے، میں لڑتے لڑتے کمزور ہو جاؤں، میں لڑتے لڑتے زخمی ہو جاؤں، یہاں تک کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ جائے، یا اللہ پھر بڑا بے ایمان مجھے تلوار نہ مارے بلکہ پہلے میرے ہاتھ کو کاٹے، میرے ہاتھ کو کاٹے، پھر میرے بازو کو کاٹے، پھر میرے الٹے ہاتھ کو کاٹے، پھر میری ٹانگ کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، پھر میرے کان کو کاٹے۔ حضرت عبداللہ یہ دعا کر رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص آمین آمین کہہ رہے ہیں، قربان جائیں دعا کرنے والا بھی سبحان اللہ، آمین کہنے والا بھی سبحان اللہ۔ میرے نبی کے صحابی نے کہا میرے کان کاٹے، تو اس نے کہا آمین، اس نے کہا میرے دانت نکالے کافر، کہا آمین، میری آنکھیں نکالے، کہا آمین، میرا ناک کاٹے، کہا آمین، فرمایا میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، کہا آمین، فرمایا یہاں تک کہ میرا جسم کا ہر حصہ الگ الگ ہو جائے، ہر عضو الگ الگ ہو جائے، میں خون سے لت پت ہو جاؤں، میری ہڈیاں گوشت سے جدا ہو جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آمین، جب اللہ اکبر آمین کہنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بھائی، جی میرے سعد بھائی، فرمایا آپ نے یہ کیسی دعا کی ہے کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں، میرے بازو کٹ جائیں، میرے پاؤں کٹ جائیں، یہ کیسی دعا مانگی ہے؟ اب توجہ کرنا، جملہ زحمت ہونے دینا، ہر بندے کو دعوت فکر ہے، نوجوان توجہ فرمائے، جملہ دل کی تختی پہ لکھنا ہے، ایمان والو، مسلمانوں، آج اسلام کے خلاف باتیں کرنے والوں، آج مسلمانوں کو گالیاں دینے والوں، اسلام کا جس نے نام لیا اسے آپ بندہ نہیں سمجھتے، جس نے اسلام کا پرچم اٹھایا آپ اسے گالیاں دینے لگتے ہو، کہتے ہو اسلام نے کیا کیا ہے، دین نے دیا کیا ہے۔ میں نے کہا غیرت مند بندو، غیرت مند ایمان والو، آج میری عزت محفوظ ہے صدقہ اسلام کا، آج تیرے گھر کے اندر تیری ماں اور میری ماں کی عزت محفوظ ہے صدقہ اسلام کا، آج میری بہن بیٹی گھر میں محفوظ ہے صدقہ اسلام کا، مجھے عزت والی روٹی مل رہی ہے صدقہ اسلام کا۔ خدا کی قسم میں نے اسلام کو دیا کیا ہے، آپ نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ چلو کینیا کے اندر چلتے ہیں، فرمایا قسطنطنیہ کے اندر چلتے ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نمازوں کو بچانے والے، مسجدوں کو بچانے والے، آج جو مسجد کی بات کرتا ہے آپ کہتے ہیں دیندار ہے، ہم نے نہ اسے ووٹ دینا ہے نہ ہم نے اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ میں نے کہا اسلام ہمیشہ زندہ تھا، اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا، اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، آج اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا بھائی دعا کیسے مانگ رہے ہیں، یہ دعا کیسی ہے؟ اللہ میرے بازو کٹ جائیں، میری آنکھیں نکل جائیں، میرے دانت ختم ہو جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب یہ سوال کیا، اب جواب میں دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں میرا سننے والا کہاں تک سن رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سعد بھائی میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا ہے جو بندہ مومن جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جو چرس پیتا مرے گا اٹھایا بھی ایسے جائے گا، جو زنا کرتا مرے گا اٹھایا بھی ایسے جائے گا۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے جو نماز پڑھتا مرے گا اللہ اسے نماز پڑھتا ہوا اٹھائے گا، جو سجدہ کرتے ہوئے مرے گا اللہ اسے اسی حالت میں اٹھائے گا۔ فرمایا میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا جو جس حالت میں مرے گا اللہ اسے اس حال میں اٹھائے گا۔ فرمایا میرے جب اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے، میری آنکھیں نہیں ہوں گی، میرے کان نہیں ہوں گے، میرا ناک نہیں ہوگا، میرے بازو نہیں ہوں گے، اللہ قیامت کے دن مجھے سامنے بٹھائے گا، سامنے بٹھا کے فرمائے گا او عبداللہ، او میرے بندے، بتا تیری آنکھیں کدھر ہیں، بتا تیرے کان کدھر ہیں،
تیری ٹانگیں کدھر ہیں؟ اللہ جب مجھ سے پوچھتا جائے گا، اب جملہ ضائع نہیں کرنا، فرمایا اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تیرے کان کہاں ہیں، میں یہی کہوں گا اللہ کان بھی تیرے نام پہ، آنکھ بھی تیرے نام پہ، جسم بھی تیرے نام پہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اللہ سب کچھ تیرے نام پہ۔ اسے واسطے کہنے لگا ہوں کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز